السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم، بلغ رسولہ النبی الامین المکین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرہ کی جانب لگا کر حضور نبی کریم و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی پسپناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج 10 ذو الحجہ شریف ہے، جسے عید الاضحیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میں اپنی جانب سے تمام ہی حضرات خدمت میں اس عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یوں تو قرآن مجید و فرقان حمید کی یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اگر اس کی تفسیر کی جائے تو یہ سب سے جامع بھی ہے۔ اس میں اگر صرف لفظ کوثر کی تشریح کی جائے تو یہ کئی صفات پر مبنی ہے۔ بہرحال اللہ نے اس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر بھلائی سے ہر خیر سے محروم ہے۔ قربانی اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو نماز کا حکم دیا گیا اس سے مراد نماز عید ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پنجگانہ نماز ہے۔ بہرحال تو چونکہ یہ وہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی عظیم یادگار قائم فرمائی، آپ نے اس کے متعلق جمعہ میں سماعت بھی کیا۔ قربانی کا مقصد اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، ایثار کر دینا، دے دینا، لٹا دینا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اسی کا دیا ہوا، اسی کی توفیق سے اسی کی بارگاہ میں دے دیا جائے۔ یہی پیغام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیا۔ انسان کو 3 چیزیں زیادہ عزیز ہوتی ہیں، اپنی جان، مال، اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام ان تینوں امتحانات میں بحسن خوبی کامیاب ہوئے۔ جان کی بات آئی تو نار نمرود میں آپ نے اپنی جان بھی دی۔ جب مال کی بات آئی تو سارا مال مہمانوں کی ضیافت، غربا، مساکین، یتامہ، فقراء پر آپ نے تقسیم فرمایا۔ اولاد کی بات آئی تو اسے بھی راہ خدا میں آپ نے جو ہے تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے دل کو خدا کی بارگاہ میں آپ نے حاضر کر دیا، جسے قرآن نے قلب سلیم کے نام سے یاد کیا۔ اپنے جسم کے تمام اعضاء و جوارح کو آپ نے خدا کی اطاعت و بندگی میں لگا دیا، اور یہ پیغام دیا کہ ہر مسلمان کا ہر ہر لمحہ اور اس کی ہر ہر چیز خدا ہی کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کعبے کے سامنے لیٹا کر کے چھری سے ذبح کیا، اسی طرح سے انسان کی مثال کہ اس کا دل کعبے کی طرح، اس کے دل کی مثال کعبے کی مانند ہے، اس کا جو نفس ہے وہ جانور کی طرح ہے۔ لہٰذا اس نفس کے جانور کو کعبے دل کے سامنے لٹا کر کے اخلاص کی نیک نیتی کی چھری سے ذبح کر اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام ضروریات کو، اپنی تمام شہوانی نفسانی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ، اسے ذبح کر دے، اس کا خیال تک نہ لائے،
اپنے دل میں اخلاص کو پیدا کریں، نیک نیتی کو پیدا کریں۔ یہی اصل قربانی کا مقصد ہے کہ انسان اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹائے۔ تو بے شک یہ ایک عظیم یادگار ہے جو ہمیں عظیم پیغام بھی دیتی ہے۔ افسوس کہ ہمیں قربانی تو یاد رہی، جانور کا ذبح کرنا تو یاد رہا، لیکن اس کا مقصد ہم بھلا بیٹھے۔ آج اس نماز کے لیے، اس دوگانہ کو ادا کرنے کے لیے فرزندان اسلام جمع ہوتے ہیں۔ نماز عید ادا کرنے کے لیے بعض لوگ عیدگاہ بھی جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک دن پہلے سے شور شروع ہو جاتا ہے، نماز کی، عید کی نماز کب ہو، عید کی نماز کب ادا کی جائے گی، اعلان ابھی تک نہیں ہوا، سب کو فکر ہوتی ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ نماز بڑی اچھی بات ہے، نماز کی فکر کی جائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نماز جو صرف واجب ہے، اس کی اتنی فکر کی جاتی ہے کہ اگر اعلان نہ ہو تو لوگ شور و غوغا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو ایک دن پہلے سے فکر ہو جاتی ہے کہ اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے، نماز کب ادا کی جائے گی، یہ ٹائم کیوں رکھ دیے، وہ ٹائم کیوں رکھ دیے۔ لیکن وہ نمازیں جو 5 وقت کے لیے فرض ہیں، وہ نمازیں جن کے اوقات متعین ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ وہ نمازیں جن کی اذان بھی ہوتی ہے، وہ نمازیں جن کی جماعت کے وقت بھی متعین ہے، ان نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، ان نمازوں کی کسی کو فکر نہیں۔ سال میں صرف 2 نمازیں عید اور بقرعید کی ہوتی ہے، لوگ اس کے لیے شور و غوغا کرتے ہیں، دھوم مچاتے پھرتے ہیں، کب اعلان ہوگا، کب وقت ہوگا، یہ وقت کیوں رکھ دیے، وہ وقت کیوں نہیں رکھے۔ اپنی نفس، اپنی سہولت دیکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، فکر کرے نماز کی، لیکن وہ نمازیں جو 5 گانا فرض ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ فجر کی نماز جس میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، سب کو جانور ذبح کرنے کی فکر ہے، ہمیں جانور قربان کرنا ہے، جلدی نماز پڑھاؤ تاکہ ہم جا کر کے جانور ذبح کریں۔ ارے پہلے اپنی نیند تو قربان کر فجر کے لیے، پہلے اپنا سب کچھ قربان تو کر اس خدا کے لیے۔ ہم نے تو صرف اپنے نفس کی پیروی کی، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کیا ہے، ہم نے شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت اس حالت میں، آج ایسے ظالم حکمراں مسلمان نہ کہتا ہوں، یہ ہمارے اپنے اعمال کا سبب ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی نہ ہو جس سے خیال خود اپنی حالت کے بدل دیں۔ تو بڑے افسوس کا مقام کہ ہمیں 5 گانا نمازوں کی کوئی فکر نہیں، کوئی اس کی جو ہے تو فکر ہی نہیں کرتا۔ بہرحال چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں میں کوئی طویل گفتگو کر سکوں، لہٰذا جس طریقے سے ہم نماز عید کی فکر کرتے ہیں، نماز 5 گانا کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ نماز تو سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ واجب ہے، جبکہ دن بھر میں، دن رات میں روزانہ 5 نمازیں فرض ہے جن کی پوچھ قیامت کے دن ہونے والی۔ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونے والا، اور ہم اسی سے کافی، اسی فرض کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی عجیب قربانی، یہ کیسا عجیب فلسفہ ہم نے قربانی کا سمجھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہیں اس میں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ یہ مبارک و مسعود دن ہے جس میں لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، میں نے اکثر و بیشتر مسائل تو جمعہ میں بیان کر دی، جانور کو ذبح کرنے سے متعلق چند ایک مسائل سماعت کر لیں۔ جانور کو جب ذبح کرے تو اسے مکمل کعبے کی سمت میں لٹا دیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور جو تو گھوما ہوا تھا، صرف اس کی گردن جو ہے تو کعبے کے سامنے کی جاتی ہے، باقی اس کا پورا جسم پھرا ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ایسا جانور مشکوک ہے کہ وہ حلال ہوگا یا حرام، اس لیے مکمل اسے جو ہے تو کعبے کی سمت میں اس کے پیر بھی جو ہے تو کیے جائیں، اور پھر تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے۔ بعض لوگوں کو بس شوق ہوتا ہے جانور ذبح کرنے کا کہ ہمارا جانور ہم اپنے ہاتھ سے کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حکم بھی یہی ہے کہ اپنا جانور اپنے ہاتھ سے کریں، لیکن پہلے مسائل کو سمجھے سیکھے۔ صرف خواہش اور صرف ایک اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جانور ذبح نہ کرے۔ بعض لوگ یوں ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنے جاتے ہیں، ان کی طاقت بھی پوری نہیں لگتی، دوسرے کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ جب 2 لوگ اگر کبھی جانور کو ذبح کرے تو دونوں کا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ ایک نے پڑھا ایک نے نہ پڑھا تو جانور حلال نہیں ہوگا اور قربانی بھی بیکار ہوگی۔ بعض لوگ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو انہیں اپنے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، ہمارے کپڑوں پہ خون نہ آ جائے،
ہمارے جسم پہ خون نہ آ جائے، جلدی سے اس کو ذبح کیا، تھوڑی سی ایک آدھ رگ کٹی نہیں کٹی کہ فوراً وہ چھری چھوڑ دیتے، وہ بعد میں کسائی لے کر کے اس کو کاٹتا ہے۔ ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی قربانی مقبول ہو۔ جانور کو ذبح کرنے کے اس کے حلق میں 4 رگیں ہوتی ہیں، گلے میں ایک حلقوم اور ایک مری اور 2 جینین جن کے اندر خون کی روانی ہوتی ہے۔ حلقوم جس سے جو ہے تو کھانا پانی اترتا ہے، مری جس سے سانس لی جاتی ہے، اور جینین 2 رگیں ہوتی ہے جو اگل بغل میں ہوتی ہے جن میں خون کی روانی ہوتی ہے، جن میں سے 3 رگوں کا کم از کم مکمل کٹ جانا لازم، اور 4 رگیں تو کاٹ ہی دے، یا 4 رگیں کم از کم آدھی بھی کٹ جائے تب جا کر جانور حلال ہوگا۔ اگر 4 رگیں کٹی لیکن آدھے سے کم کٹی تو بھی جانور حلال نہیں، 3 رگیں کٹی اور کم کٹی، مکمل نہ کٹی تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا، جانور حرام ہو جائے گا، اور ایسی قربانی بھی جو ہے تو وہ بیکار ہو جائے گی۔ تو لہٰذا مکمل مسائل کو سیکھیں، اور بھی اس کے دیگر مسائل ہیں جو کہ وقت میں گنجائش نہیں۔ جانور جب ذبح ہو جائے تو اسے ٹھنڈا ہونے دے، اس کے بعد میں جو ہے تو اس کی خال وغیرہ اتارے۔ لہٰذا ایک حلال جانور میں چند چیزیں حرام ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خصیہ، یعنی کہ وہ خصیے جو جانور کے لٹکتے رہتے ہیں اس کا کھانا جائز نہیں۔ فرج یعنی علامت مادہ، ذکر علامت نر یعنی پیشاب اور پیخانے کی شرمگاہ دونوں میں، اور اسی طریقے سے پیخانے کا مقام اندرونی، رگوں کا خون، گوشت کا خون جو کہ بعد ذبح گوشت سے نکلتا ہے، دل کا خون، دل کے اندر بھی خون ہوتا ہے، اسی طرح جگر کا خون، طحال کا خون، پتا، پت یعنی وہ زرد پانی جو پتا میں ہوتا ہے، مثانہ یعنی فکنا، غدود حرام مغز جس کو عربی میں نخائے قلب کہتے ہیں، یہ جو ہے تو ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھنچے رہتے ہیں، اوجڑی اور آتے، ناک کی رطوبت یہ بھیڑ میں زیادہ ہوتی ہے، نطفہ خواہ نر کی منی مادہ میں پائی جائے یا خود اسی جانور کی منی ہو، وہ خون جو رحم میں نطفہ سے بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا جو رحم میں نطفہ سے بنتا ہے خواہ اعضا بنے ہو یا نہ بنے ہو، بچہ تام الخلقت یعنی جو رحم میں پورا جانور بن گیا مگر مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ اس لیے بعض لوگ، میں نے جمعہ میں بھی کہا کہ بعض لوگ کوجڑی، تار، بڑ اس کی ان کو بھی فکر ہوتی ہے کہ کھا لے، یا نہیں تو کم سے کم کسی مسلمان کو دے دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہ کریں، جو مانگنے والے آتے ہیں اگر مسلمان ہے تو اس کو نہ دیں، جو چیز اپنے لیے جائز نہیں وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دیں، کہ یہاں کے کفار حربی ہیں، لہٰذا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دیتے ہیں، اور ویسے بھی حالات کیا ہے سب کو خبر ہے، حالات سے ہر کوئی آگاہ ہے، ہر طریقے کی احتیاط لازم ہے۔ لہٰذا اپنے اس فریضے کو آپ یقیناً ادا کریں، لیکن شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر کے ادا کریں۔ بعض لوگ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، جانور کو گھماتے پھرتے ہیں، خون کو جو ہے تو بہاتے ہیں، اور جو ہے تو راستے ہی میں کچھ جو ہے تو گوشت کے اعضاء، کھچڑے وغیرہ یہ وہ پھینک دیتے ہیں، جسے کتے لے کر کے باہر تک چلے جاتے ہیں، یا پھر ہم جب گوشت تقسیم کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کبھی بچوں کو دے دیتے ہیں، وہ بچے کبھی کبھی کسی کافر کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، انہیں کیا خبر ہوتی ہے۔ گوشت کو جو ہے تقسیم کریں تو کسی ایسے انسان کو، سمجھدار کو بھیجے، اسے ایک ایسی کیری بیگ میں، پنی میں یا چیز میں بھیجے کہ جس پر کسی کی نظر نہ پڑے، اپنی طرف سے احتیاط مکمل کرے، کوئی غلطی نہ ہونے دے۔ کیونکہ شریعت بھی ہم کو یہی حکم دیتی ہے، الطہور نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان۔ وہ جو فرض ہمیں ادا کرنا تھا صفائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، وہ ہم نے تو چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں میں صفائی نہیں رہی، ہمارے دلوں میں صفائی نہیں، ہمارے ذہنوں میں صفائی نہ رہے، جبکہ اسلام وہ ہے جو انسان کو آپ اندر سے باہر تک مکمل پاک کر دیتا ہے، اسے مکمل صفائی کا حکم دیتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو، اپنے جو ہے تو دل کے اپنے جو ہے تو دل کے ارادوں کو، نیت کو، ہر چیز کو پاک و صاف رکھیں، اپنے گھر بار کو، اپنے ماحول کو پاک رکھیں۔ لیکن افسوس کہ سب سے زیادہ گندگی ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ فریضہ غیروں نے لے لیا، اب ان کے یہاں جا کر دیکھیں صبح سے اٹھ جاتے ہیں، صاف صفائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کا حال ہی رہتا ہے۔ وہ قوم جس نے قوم کو درس دینا تھا، جس نے زمانے کو سبق سکھانا تھا، آج وہی قوم پستی میں پڑی ہوئی۔ تو
تو بہرحال حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا احتیاط کرے، ہر چیز کی احتیاط کرے اور اپنی طرف سے کوئی غلطی نہ ہونے دے۔ اس مبارک دن کو اپنے لیے مبارک ہی رکھے، اپنے لیے اور ساری امت کے لیے اس کو وبال نہ بنائے۔ کرتا ایک ہے اور بھرنا سب کو پڑتا ہے۔ کوئی ایک آدھ شخص جا کر غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، تو ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اپنی اور اپنے علاوہ دیگر مومنین کو بھی جو ہے تو تکلیف اٹھانا پڑے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومن نہیں جس کے شر سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پیر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ اس لیے اپنا خیال اور اپنے معاشرے کا خیال، ساری امت کا خیال رکھے، نہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے، نہ اپنے ذریعے سے کسی دوسرے کو تکلیف میں پڑنے دے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے تو خیر عطا فرمائے، اس مبارک دن کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ حضرات، چونکہ میں نے جمعہ کے دن بھی کہا کہ بڑی ہی شادمانی کی یہ بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ 3 دن ہمارے لیے بڑے خوش ایام گزرے۔ یوں بھی عید کا معنی خوشی کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ بندے سے اللہ راضی ہو جائے۔ آج ہم فکر کرتے ہیں کہ پی ایس آئی ہم سے راضی رہے، فلاں پولیس والا ہم سے راضی رہے، فلاں سیٹ ہم سے راضی رہے، فلاں شخص ہم سے راضی رہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، اس کا ہر طریقے سے خیال رکھتے۔ لیکن وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رسول جو ہماری سب سے زیادہ فکر کرتے ہیں، ہمیں ان کی رضا کی فکر نہیں۔ عید تو اصل وہ ہے کہ انسان مومن اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رسول کو راضی کر لے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ محبوب، خوشی تو یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اس کے لیے قربانی کیجیے، اس میں رب راضی ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے۔ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کام کرے۔ اس لیے اسلام نے طریقہ یہ دیا کہ مسلمانوں تم خوشی مناؤ، لیکن خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے مناؤ، اپنے رب کو راضی کرو، یہ سب سے بڑی خوشی۔ نماز پڑھو، ہمیں یہ طریقہ دیا گیا۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس بار ایسا موقع آیا ہے کہ 1 ہفتہ مکمل اللہ نے مومنوں کو عید عطا فرمائی، 1 ہفتہ مکمل ان کو خوشی عطا فرمائی ہے۔ جمعہ سے لے کے جمعہ تک یہ عید ہی عید ہے۔ جمعہ کا دن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الجمعہ یوم العید عید المومنین، کہ جمعہ کا دن مومنوں کی عید ہے۔ گزرا جمعہ، جو جمعہ چلا گیا وہ بھی عید تھا۔ سنیچر کا دن جو آیا وہ عرفہ تھا، وہ بھی عید کا دن تھا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی یہودی نے کہا کہ جو آیت کریمہ تمہارے یہاں اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین، اگر ہمارے مذہب میں اترتی، ہمارے نبی پر اترتی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا جس دن وہ آیت اتری مسلمانوں کی 2 عیدیں ایک ساتھ جمع تھیں، عید عرفہ اور عید جمعہ ایک ساتھ تھی۔ تو پتہ چلا کہ عرفہ کا دن بھی مومنوں کے لیے عید کا دن، جمعہ کا دن بھی عید، عرفہ کا دن بھی عید، اور آج عید الاضحیٰ یہ بھی عید۔ 3 دن یہ ہو گئے، اور 2 دن اس کے بعد اور ہے قربانی کے، وہ بھی عید ہے۔ اس کے بعد جو 4تھا دن آتا ہے 13ویں ذی الحجہ، اس کو بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے 1 دن زیادہ ہے، جس کو ضیافت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، 1 دن اور زیادہ ہے، وہ بھی عید کا دن۔ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے بعد جمعرات بھی ایک مبارک دن ہے، پھر جمعہ آ جاتا ہے، پھر عید کا دن۔ تو 1 ہفتہ مکمل اللہ نے مومنوں کو عید عطا فرمائی، خوشی عطا فرمائی ہے، تو اسے اپنے لیے بھی خوشی کا موقع بنائے، دوسروں کے لیے بھی جو ہے تو اسے باعث مسرت بنائے، نہ خود مصیبت میں پڑے نہ دوسروں کو ڈالے، اپنے رب کی بندگی کرے، اس کی تسبیح و تحلیل کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اپنی قربانیوں کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اگر ذبح کرنا چاہتے ہو تو خود کرے، ورنہ کسی ایسے سے ذبح کروائے جو ذبح کا طریقہ جانتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔